سے پہلے بھی ہم لوگوں نے اپنے شو میں بات کی ہوئی ہے کہ آئی ٹی کے اوپر پاکستان کی سپینڈنگ ایشیا کے بہت سارے ممالک سے بہت پیچھے ہے اگر جی ڈی پی کے کمپیریزن میں اسے دیکھا جائے. تو سہیل صاحب, ایک ایسی فیلڈ جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے, اور ابھی ہم لوگوں نے بجٹ میں دیکھا کہ سروسز کا بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر پایا جاتا ہے, وہاں آپ کام نہیں کر رہے, اس کی ایکسپورٹ کو آپ میٹ نہیں کر پا رہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا ویسے اتنا زیادہ ہے, ٹریڈ کی بات کر لیں تو چلیے یہیں سے پورا کر لیجئے. انیکا, بنیادی طور کے اوپر یہ بہت بڑا اس کے اندر ایک لوپ ہول بھی ہے اور غفلت بھی ہے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, تقدیر سنوار سکتا ہے. تھوڑی سی اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پرائیویٹ شعبے نے اس کے اندر کام کرنے. آپ بھلے گورنمنٹ سیکٹر کچھ نہ کرے, صرف ایک پالیسی میں اگر آپ ایک معقول پالیسی بنا دیں اور جو اس کے اندر ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کر دیں, تو ہمارا جو انحصار اس وقت سارا ہمارے ٹیکسٹائل مصنوعات کے ایکسپورٹ کے اوپر ہے کہ اس کی مصنوعات کے ایکسپورٹ بڑھائیں تو ہم اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں اور بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہو سکتی ہیں. بے شمار ماہرین کی ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ جو ہمارا آئی ٹی کا شعبہ ہے پاکستان کا, اس کے اندر اتنا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جتنی ڈیمانڈ موجود ہے, پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2025 تک جو ہماری اس وقت تک 19 ارب ڈالر ہم ٹیکسٹائل مصنوعات کے ایکسپورٹ سے ہم کماتے ہیں, 2025 کے اندر اگر ہم اپنی پالیسی بہتر کر لیں تو 2025 کے اندر ہم ٹیکسٹائل مصنوعات کے ایکسپورٹ سے آئی ٹی کے ایکسپورٹس اس سے آگے نکل جائیں گی. تو بہت بڑا ریونیو کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے گزشتہ سال جو پاکستان کے اندر جتنی کمپنیاں کام کر رہی تھیں اور عالمی مارکیٹ کے اندر جتنا بزنس ڈیولپ ہو رہا تھا, اس کے پیش نظر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ آئندہ رواں مالی سال کے دوران پاکستانی کمپنیاں, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس کی سپورٹ کے ساتھ رواں مالی سال کے اندر 5 ارب ڈالر کا ریونیو کما سکتی ہیں اپنی مصنوعات کی ایکسپورٹ کے ذریعے. اس کے بعد کچھ انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے گئے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود رواں مالی سال کے دوران ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس 650 ملین ڈالر تک رہی ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکی. مسائل اس کے اندر بہت سے ہیں, توجہ کو دینے کو تیار نہیں ہے. کراچی سب سے زیادہ اس کا ہب ہے جو آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. وہاں پر جو ایسوسیشن ہے آئی ٹی انڈسٹری کی, ان کا کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدام کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. پہلا وہاں پر مسئلہ یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے 13% اس کے اوپر ایکسپورٹ سروسز سیل ٹیکس عائد کر رکھا ہے, جبکہ جب آپ نے آئی ٹی کی صنعت کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو انیشل سٹیج کے اوپر آپ کو اتنی بڑی شرح سے اس کے اوپر ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے. ٹیکس فری ہونا چاہیے, ٹیکس فری ہونا چاہیے. آپ کا قیمتی زر مبادلہ یہ لا سکتے ہیں. دوسرا, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بے شمار کمپنی ایسے ہیں جنہیں چونکہ آپ نے جتنے آرڈرز حاصل کرنے ہیں, آپ امریکہ یا یورپ سے آپ آرڈرز حاصل کرتے ہیں. آئی ٹی کمپنیوں کو ویزے نہیں ملتے. متعدد مرتبہ انہوں نے لکھا کہ آپ جو ایسی آئی ٹی کمپنیاں ہیں, وزارت داخلہ یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی مل کر ایک ایسا میکنزم طے کر دیں کہ آئی ٹی کمپنیوں کو جو ویزوں کی سہولت ہے, وہ جتنی مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑتی ہے وہ نہ کرنے پڑے, ان کو جلد از جلد ویزے مل سکیں. وہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے, وہ ایڈوانٹیج کون لے رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, ورلڈ مارکیٹ کے اندر؟ بھارت نے گزشتہ سال بھی اس نے 50 ارب ڈالر کی آئی ٹی پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کو انشور کیا ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اب پاکستان اس اپنے جتنی یہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں وہ کمپنیوں کی گروتھ اس لحاظ سے نہ ہونے کے باعث اور حکومت کی جو ڈسکریجنگ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے. وہی لوگ جو یہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کمپنیوں کا زر مبادلہ کا باعث بن سکتے ہیں, ان لوگوں کو باہر کی کمپنیوں نے سنگاپور کے اندر, بینکاک کے اندر, ایون امریکہ کے اندر انہوں نے پاکستانیوں کی خدمات حاصل کر کے وہاں وہ جاب کر رہے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر مختلف کمپنیاں ہیوی ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر جو اس پالیسی کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو دور کرے اور جو ٹیکسز کا مسئلہ ہے اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اس کو بھی حل کرے تاکہ ہماری انڈسٹری اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, جب راؤ صاحب آپ نے کسی انڈسٹری کو بوم دینا ہو, چلانا ہو, جب آپ نے اس کو انکریج کرنا ہو تو اتنا ہیوی ٹیکس, پہلے تو کیا یہ ڈسکریج کرنے والی بات نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز باہر جا رہی ہے جس کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کنٹرول کیا جائے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں پوٹینشل ہے, یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے, یہاں کا ایک ایسا نوجوان جو پڑھا لکھا ہو وہ باہر جا رہا ہے, اس سے پاکستان کو فیوچر میں اتنا لاس ہوگا, یہ کیوں نہیں سمجھ رہے حکومت اگر سنجیدہ ہو تو سمجھے گی اس کو. آپ اگر ہم نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ٹی کا بجٹ ایلوکیشن جو ہے وہ اس میں جو فلپین سے, بھارت سے, بنگلہ دیش, بہت سارے ممالک سے کم کر دی ہے.
کم تھی بھی اور کم کر بھی دی گئی ہے, اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ شعبہ ہے, آپ نے یہاں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بنایا, لوگ اپنے ملکوں میں سلیکان ویلیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے, کیونکہ فیوچر ہے, ایک صنعت فیوچر کی صنعت ہے بنیادی طور پہ, جو تو ابھی تک ہو گیا ہوگا. اور جتنی ریپڈلی اس میں چینجز آ رہی ہے, جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انڈیویجول لیول پہ بچے بیٹھ کے گھروں میں سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور انٹرنیشنلی اس کو سیل کر رہے ہیں. وہ اس میں جتنے انسینٹیو کی ضرورت ہے, جتنی حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. انسینٹیو تو دور کی بات, حکومت کی تو کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی اس شعبے میں. تو آپ کیسے آپ ترقی کر سکیں؟ اپنے ملک کے اندر ہی آپ اس کو تھوڑا پراپرلی مینیج کر لیں, اگر اس کو کرنا شروع کر دیں, اس کے بھی بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. آپ کو بہت سی جگہ آپ پیسے بچا سکتے ہیں, جو ہیومن ریسورس آپ کو میسیولی جہاں پہ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا کم آپ کو ضرورت پڑے گی. تو اس کے جتنے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں پاسبل, اس سب کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے حکومت کے پارٹ کے اوپر کہ ایسے سیکٹر کو اگنور کرنا, جبکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا رہا ہے. بھارت کی مثال دے رہے ہیں, بھارت آج سے نہیں کر رہا, بھارت 90 سے شروع کیا اس نے, اب تو وہ بوم کر رہا ہے اس انڈسٹری میں, اور دنیا بھر میں اس کا بہت, اس سے انفلوئنس بہت بڑھ رہا ہے. $50 ارب کی جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا کس قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ, جن کو آپ دے رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کسی نہ کسی ہارڈ ویئر کی صورت میں شیئر کر رہی ہوں گی. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں بھی آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کرتا ہے. اور اب تو دوری اقتصادیات کا ہے, جب آپ معاشی طور پہ آپ تگڑے نہیں ہوں گے اور اس ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا. چلیے, اور فائدہ اٹھانے والے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آئی ٹی منسٹری کو صرف اور صرف سائبر کرائم بل بنانے کی بجائے آئی ٹی کے فروغ پہ بھی دھیان دینا چاہیے. جو اتنا یہاں پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ادھر بھی کوئی اس طرح کا سسٹم کیجئے کہ یہاں کے جو نوجوان آئی ٹی پڑھ کر باہر آ رہے ہیں وہ بھی ان امپلائڈ نہ پھرتے رہے.